تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں، سلسلہ وار مضمون بیان کر رہا ہوں دعاؤں کا اور استغفار کا. نامناسب حالات آئیں تو اس کا پریشانیاں آئیں، نامناسب حالات آئیں، دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ آدمی استغفار کرے. خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتا ہو، آدمی چاہتا ہے کہ میں خوشحالی والی زندگی اختیار کروں، تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو قرآن میں ہے کہ استغفار کرے اور توبہ کرے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یہ کہا گیا کہ تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو ہم تم کو خوشحالی والی زندگی دیں گے. کبھی بھی گھبرانا مت اور کبھی مایوس مت ہونا. ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. آدمی مایوس ہو جاوے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے. اب گھبراؤ مت، چوک ہو گئی آپ سے، اب توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 24 گھنٹہ، یہ حدیث کو جملہ یاد رکھنا، 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں گنہگاروں کی طرف، نیک لوگوں کی طرف نہیں، نمازیوں کی طرف نہیں، علماء کی طرف نہیں کہا، مسرفین، مذنبین جو گنہگار ہیں ان کی طرف 24 گھنٹہ. اور کیا کہتے ہیں؟ جیسے اس وقت میں اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. حدیث کا جملہ یہ ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور رات کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. اور رات میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. دوسری حدیث میں کہتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اور بندی، تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ زمین اور آسمان کا درمیانی حصہ گناہوں سے بھر گیا. اتنا بڑا گنہگار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان اور جنات سب مل کر بھی اتنے گناہ کریں تو بھی اتنا بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوگا کہ آسمان اور زمین کے درمیان حصہ بھر دے. یہاں ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اگر اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگیں تو آپ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تو ایک ندامت کا آنسو بہا دے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. قریب ہے، وعدہ کرتا ہے. رات کو آپ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتے. دادا دادی دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتے، کھلا ہوا ہے. اور اعلان کرتے ہیں ان اتیتنی لیلا قبلتک، ان اتیتنی نہارا قبلتک، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. اس لیے اللہ کی طرف لوٹو، پلٹو. گناہ ہو گیا معافی مانگو، نا امید مت بنو، مرنے سے پہلے پہلے وقت ہے. اب ایک حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی بھری ہوئی، دروازے پر کھڑے رہے اور کھڑے رہ کر فرمایا وَذُنُوبَا وَذُنُوبَا وَذُنُوبَا. چونکہ یہ قصہ مجمع کے سامنے ہوا ہے. بعض قصے تنہائی میں ہوتے تھے اور بعض قصے مجمع کے سامنے ہوتے تھے. تو جب مجمع کے سامنے ہوتے تھے تو سننے والے بہت ہوتے تھے،
جب سننے والے بہت ہوتے تھے تو اس کے راوی بہت ہوتے، ہاں میں نے بھی سنا تھا، ہاں بھی میں نے بھی سنا تھا، ہاں بھی میں نے بھی سنا تھا، بھائی میں بھی تھا. سب کے سامنے کہہ رہے ہیں وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. تو حضور بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کیا گناہ کیا ہے تم نے؟ تو صحابی نے کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ کیے ہیں. بس آپ لوگ بھی سمجھ جاؤ، کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، شرک نہیں کیا. آپ نے فرمایا قریب آؤ. قریب بلایا. صحابہ کو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، بڑے میاں تھے، کاٹ 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 کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور لاٹھی یوں ڈالی زمین پر اور بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ہاں کیا گناہ کیے تم نے؟ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ کیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ میں تجھے پڑھوا رہا ہوں، 3 مرتبہ پڑھ لے. وہ صحابی نے وہ جملہ 3 مرتبہ پڑھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا قم قد غفر اللہ لک، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. کھڑے ہونے کا مطلب ہر وقت کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کہا جاؤ تو میرے گھر پہ چلے جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. اگر آپ کہو تو وہ جملہ میں آپ کو پڑھوا دوں بھائی. ارے کمرہ والے اتنا تو بولو یار، پڑھوا دوں؟ ہماری فیس ملے گی؟ ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو نہیں دیتے؟ وکیل کو فیس دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ میں جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، تو ہماری فیس ملے گی نہیں ملے گی؟ ہماری فیس یہ ہے کہ دینداری والی زندگی اختیار کرو. آج سے وعدہ کر لو کہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. بس مجھے یقین ہے کہ ہمارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، کیونکہ نبی کی بات ہے. نبی کی بات جو ہے وہ ٹرائی کے لیے نہیں ہوتی. نبی کے بعد چلو ٹرائی کریں نہ، جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. جو یقین کے راستے پر چلے گا منزلوں انہیں پناہ دیں گی، اور جو وسوسے کرے گا ہوگا نہیں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا تو انہیں منزل جگہ نہیں دیتی ہے، وہ قدم قدم پر بھٹک جاتا ہے آدمی. اس لیے یہ میرا بیان ہے دعاؤں کا، یہ میرا بیان ہے استغفار کا، کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب صحیح صحیح حدیثوں میں بہت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور قرآن میں آیتیں بہت بتائی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے پیارے نبی، میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو. دیکھو کتنا پیار ہے، گنہگاروں سے اللہ کتنا پیار کر رہا ہے. آج گنہگار کو آدمی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ارے گنہگار ہے، شرابی ہے، اور اللہ پیار دے رہا ہے. کیا میرے پیارے نبی میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. ذنب کا جملہ نہیں کہا، ذنوب سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر دیکھو یہ تو جو عربی سمجھتے ہیں وہی پیڑ سمجھیں گے، ان اللہ اس میں تاکید ہے، یغفر الذنوب سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آگے کہتے ہیں جمیعا، تاکید تاکید تاکید. آگے کہتے ہیں انہ
हुवल गफूरुर रहीम, वो गफूर भी है, वो रहीम भी है। इसलिए नाउम्मीद नहीं बनना कि माँ बाप दरवाजा बंद कर देते हैं, अल्लाह अपना दरवाजा बंद नहीं करता। लेकिन कब तक खुला हुआ है? जब तक मौत का फरिश्ता दिखाई नहीं देता। जब मौत का फरिश्ता दिखाई दिया, मौत के फरिश्ते ने दिल पर अपना हाथ रखा, ये समझ लो अब सारे दरवाजे बंद हो गए। अब आदमी तौबा करेगा ना। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। जब बेदीन का मौत का वक्त करीब आता है, देख लिया फरिश्ते आ गए। किताबों में लिखा है आदमी का इंतकाल जब भी हो, रात को 2 बजे भी हो, तो उसे ज़ोहर का वक्त दिखाई देगा। सुबह तहज्जुद के वक्त इंतकाल हो तो उसे दिखाई देगा कि ज़ोहर का वक्त है। ये किताबों में लिखा है। और कब्र में जो सवाल जवाब के लिए फरिश्ते आएंगे तो उसे असर का वक्त दिखाई देगा। इसीलिए दीनदार आदमी जब कब्र में जाएगा, फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे, वो कहेगा अरे फरिश्ते बाद में जवाब दूंगा, मेरी असर की नमाज जारी है, सूरज गुरूब हो रहा है, मेरी असर की नमाज जारी है। फरिश्ते कहेंगे तू कब्र में है भी। तो जब भी उसने मौत का वक्त देख लिया, फरिश्ते आ गए, अब बेदीन क्या कहेगा? अल्लाह पाक मुझे वापस कर, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं चिल्लाने भी जाऊंगा, मैं ज़कात भी दूंगा, मैं हज भी करूंगा। अल्लाह पाक मैंने बहुत हेरा फेरी की है, अल्लाह मैं कोई हेरा फेरी नहीं करूंगा, अल्लाह मुझे वापस कर, वापस कर। अल्लाह कहेंगे अपनी अभी वक्त है, हम जो जिंदा है भी इस वक्त में, इस वक्त में वक्त है। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, ये वक्त है। इसलिए आदमी उठते बैठते से भी कितना कहे ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, 100 मरतबा। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं हम गिनते थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते थे हम गिनते थे 100 मरतबा, हालांकि जरूरत नहीं थी, आपके तो गुनाह, आप तो मासूम हैं। और आज हम गुनाह करके भी दादागिरी करते हैं। अगर ग़ीबत करे ना आदमी, अरे भाई ग़ीबत हो रही है, अरे यार ग़ीबत नहीं कर रहा, मैं तो खाली तुझे बता रहा हूं। याद रखना मेरी बात, मेरी एक बात याद रखना, मेरी एक बात याद रखना। इंसान जो सोचता है और जो ख्यालात आते हैं और जो वसवसे आते हैं, जो प्लानिंग करता है दिमाग में, वो भी वहां रिकॉर्ड हो रहा है। दुनिया के कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि सोच को रिकॉर्ड करे, लेकिन वहां पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। हशर के मैदान में उस पर पकड़ हो न हो बात अलग है, कि सोच पर, ख्यालात पर पकड़ नहीं होती है जब तक कि वो आदमी गुनाह न करे। लेकिन उस सोच से पता चलता है कि ये आदमी कितना मनहूस है, सोच से पता चलता है कि ये आदमी कितना अच्छा है, कितनी ऊंची सोच है। इसलिए याद रखना, ख्यालात के गुनाहों से बचाया गया कि ख्यालात के गुनाहों से बचो। सोच, आदमी अपनी बीवी से सोबत कर रहा है और सोच रहा है मैं किसी फला औरत से सोबत कर रहा हूं, तो ये ख्याली जानी है। पकड़ होगी ना होगी वो उलमा जाने, अल्लाह जाने, लेकिन ये बात तो पक्की है कि रिकॉर्ड हो गया, वहां लिख दिया गया। और सोच रही है कि फला मर्द मेरे साथ सोबत कर रहा है, तो ये ख्यालियां जानियां हैं, वहां रिकॉर्ड हो गया कि तुम क्या सोच रही थी। हम बैठे हैं यहां, हम दिल में क्या सोच रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है वहां। इतना मजबूत अल्लाह ताला का निजाम है। इसलिए अच्छा, फिर गुनाह करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा, आदमी झूठ बोलेगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, आदमी ग़ीबत करेगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, आदमी किसी के बारे में तन्हाई में बात करेगा, कोई प्लानिंग करेगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो तो वहां रिकॉर्ड हो रहा है। वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, कुरान में फरमाया गया कि वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, तो जहां भी हो वो तुम्हारे साथ है। इसलिए गुनाह हो जाते हैं। देखो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे कि हम शैतान नहीं है कि तौबा न करें, और हम फरिश्ते नहीं है कि हमसे गुनाह न हो। वो तो शैतान था, उसने तौबा नहीं की, और फरिश्ते हैं कि उनसे गुनाह नहीं होता। हम तो इंसान है, हमसे तौबा, हमसे उक चुक होगी,
اور ہم توبہ کا دروازہ بھی اللہ نے کھول دیا. میں نے ایک کتاب لکھی ہے مایوس کیوں کھڑا ہے, اس میں صرف استغفار کی حدیثیں لکھی ہیں, 313 حدیثیں ہیں صرف استغفار کی. یہ کرو گناہ معاف, یہ کرو گناہ معاف. اتنے حدیثیں حضور نے بیان کی. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں. طبرانی کی حدیث ہے کہ میاں اور بیوی محبت کی نگاہ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور دونوں مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. بتاؤ, گھر پر جا کے عمل کر لینا, محبت کی نگاہ سے دیکھنا, ترچھی نگاہوں سے نہیں, منافقانہ نگاہوں سے نہیں. اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ میاں بیوی دونوں مسافہ کریں. تو دونوں کے مسافہ کرتے ہی ان دونوں کی انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل, پانی یوں کھولو تو پانی دھڑ 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 نیچے کیسے آتا ہے, ایسے دونوں کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ اسباب بتائے, اور یہ اسباب پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھے, یہ میرے آپ کے لیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسباب ہے. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو, مقبول حج کا ثواب. آپ حج کرنے جاؤ گے, وہاں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ جا کے کعبہ دیکھو گے, حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا کوئی گارنٹی نہیں ہے. قرآن پڑھو گے, قبول ہوا کہ نہیں ہوا کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہاں تو گارنٹی ہے کہ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب. میاں بیوی کے منہ میں لقمہ, جب بیوی کے منہ میں لقمہ دو یا بیوی میاں کے منہ میں لقمہ دے, دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں, صدقے کا ثواب. سعد بن ابی وقاص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بہت بیمار ہوئے تھے سعد بن ابی وقاص, 2 مرتبہ بیمار ہوئے, بالکل مرنے کے قریب ہوئے. ایک مرتبہ مکہ میں, ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں. یہ قصہ مکہ کا ہے. بہت بیمار ہوئے تو حضور دیکھنے کے لیے گئے, کیا ہوا ابھی, کیا ہوا. یہ کہا یہ ہوا, اب تو مرنے کے قریب ہوں, آپ جو ہے دعا فرمائیں. میرے پاس مال بھی بہت ہے, ایک بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں, آدھا کر دوں. میں کہا نہیں. پھر آپ نے آخر میں فرمایا تو سمجھتا ہے کہ مال لگاؤ تو ہی صدقے کا ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا, اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ لقمہ ہی دیتا رہے آدمی. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کبھی کبھار آدمی لقمہ دے دے, کبھی لقمہ لے, یہ کہ اس پر صدقے کا ثواب ملے گا. یہ اجور بتائے, یہ حدیث بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انعامات بتائے. اس لیے آج کا آپ کا سبق یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرو. اٹھتے بیٹھتے آپ کو صرف ایک ہی جملہ کہنا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. میں یہ جملہ اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ اس جملے میں آدمی کا استحضار رہتا ہے. اللہم اغفر لی, استغفر اللہ, استغفر اللہ. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اچھا تو ہے کہ آدمی یہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اچھا یہ ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ پڑھے. ابھی جو میری نئی کتاب آئی ہے, نئی منتخب صورتیں, 26 صورتیں نئی آئی ہیں, اس میں نے 40 استغفار قرآن کے داخل کر دیے. 40 استغفار قرآن کے, حدیثوں کے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار بھی پڑھا, قرآن میں یہ استغفار بھی آیا ہے. وہ اب مل جائے گی, آپ کبھی نہیں چھپی ہے. اس میں سارے استغفار میں نے داخل کر دیے ہیں, وہ دیکھو. اتنا پڑھ لو تو بھی کافی ہے انشاءاللہ. تو استغفار کرو گے انشاءاللہ. لیکن ایک حدیث اور سن لیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے گناہ کیا, مسجد سے باہر گیا, معافی مانگی, پھر مسجد میں آیا, پھر معافی مانگی, پھر مسجد کے باہر گیا, پھر وہی گناہ کیا, پھر مسجد میں آیا, پھر معافی مانگی, پھر مسجد کے باہر گیا, پھر گناہ کیا, پھر مسجد میں آیا, پھر معافی مانگی, پھر مسجد سے باہر گیا, معافی مانگی. تو حدیث میں فرماتے کأنہ یستہزئ مع ربہ, یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ مذاق مت کرو, صحیح توبہ کرو, صحیح استغفار کرو. آپ نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اللہ مٹا دے گا. استغفار الگ چیز ہے, توبہ الگ چیز ہے. فرق سمجھاتا ہوں آپ کو میں. استغفار اسے کہتے ہیں جیسے موبائل ہوتا ہے نا, موبائل آپ نے ڈیلیٹ کر دیا, اوپر سے ڈیلیٹ کر دیا آپ نے, یہ استغفار. اور توبہ آپ نے اندر سے بھی سب ڈیلیٹ کر دیا, کچھ بچا نہیں, یہ توبہ.
تو مرنے کے وقت میں استغفار کام نہیں آتا, مرنے کے وقت میں توبہ کام آتی. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, اور وہ قریب ہے کہ آدمی اگر صحیح توبہ کرتا ہے تو اسی وقت جو ہے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. جاؤ چلو نئی زندگی گزارو. اور اس کے بڑے قصے ہیں جس کو بیان نہیں کر سکتا. یاد رہا تھا مسجد فاروق میں پروگرام ہمارا مغرب بعد انشاءاللہ, اگر یاد رہا وعدہ تو نہیں کرتا کہ اس لیے کہ مضمون کئی ہے وعدہ کروں پھر پورا نہ کر سکوں. اگر یاد رہا تو استغفار پر کئی قصے ہیں. ابو ہریرہ کی عورت کا قصہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی تھے, ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے, ان کا قصہ ہے. یہ سارے قصے ہیں جو حدیثوں میں آتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, ایک نوجوان آ گیا, ان کے شاگرد تھے, فرمایا حضرت فلاں لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا پھر کیا ہوا, کیا کرنا ہے بھائی, میرا عشق ہو گیا تو میں چاہتا تھا کہ اس سے نکاح کروں, لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ نکاح کے لیے کیا پلان کروں, کیا پلان کروں, کیا پلان کروں. کرتا رہا. مسجد نبوی کے بعد لڑکی سے ملاقات بھی کر لی, بات چیت بھی کر لی, اور سارا معاملہ ہو گیا. اب تو لڑکی نے کہا بھی میں بھی تیار ہوں, لڑکے نے کہا میں بھی تیار ہوں. آدھا نکاح تو ہو ہی گیا تقریباً, آدھی چیز تو ہوئی گئی. اب ماں باپ کا مسئلہ ہے, اب میرے ماں باپ سے پوچھو. اب میں اس کا یہ کون پوچھ رہا ہے, یہ سوال کون کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے ان کے شاگرد کر رہے ہیں. یہ بھی محدث تھے, یہ بھی بڑے عالم تھے. وہ کہتے تھے میری نگاہ پڑ گئی, مجھے پسند آ گئی, اور میں نے جو ہے اپنا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر تو وہ جواب دے رہے کہ میں جب گیا ان کے ماں باپ کے پاس, بھائی آپ کی فلاں بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ نے کہا کہ نہیں بھی, ہم نے تو فلاں جگہ طے کیا ہے اس بچی کا. میں نے بہت درخواست کی, انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسی باتیں نہیں کی جاتی, بس اب جو ہے ہم نے ایک جگہ طے کیا ہمارے خاندان میں کسی جگہ, اس لیے ہم نہیں کریں گے. خیر بادل ناخواستہ ہو, واپس آ گیا. بعض سیدھے سادے بھی ہوتے ہیں. ہاں, ایک پٹھان تھا, پٹھان, وہ کسی جگہ چلا گیا مانگا لے کر. اب یہ تو عیب ہے کسی جگہ چلے جانا ایسا مانگا لے کر, اور پٹھان میں کیا بہت زیادہ عیب ہے. وہ مانگا لے کر چلا گیا تو اس نے کہا نہیں بھی ہم نہیں کرنے کے, تو جا. اب وہ پھر سے کھڑا رہا, ضد کر رہا تھا, تو گھر والوں نے اس کو تھوڑی پٹائی کی. جب پٹائی کی تو مار کھا رہا تھا. اچھا میں نہیں سمجھوں نا, پٹھان کیا کہہ رہا ہے, میں نہیں سمجھوں نا. ارے تجھے مار کیوں رہے ہیں, تجھے مار کیوں رہے ہیں؟ وہ جو عالم تھے یا جو ہی مدینہ کے ساتھی تھے, انہوں نے جو ہے ان کے گھر والوں نے منع کیا, شریف آدمی تھے, واپس چلے گئے. ایک ہفتے وہ نوجوان سنا رہا ہے یہ قصہ. ایک ہفتے کے بعد حضرت اس لڑکے کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو گیا. اب پوری رات مجھے چین نہ آئے, موبائل تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ دیکھا کروں کہ کیا ہوا, چین ہی نہیں. اب وہ اشعار جو پڑھے ہیں, وہ اشعار میں آپ کو سناؤ تو آپ جھوم جاؤ گے. نوجوان نے اشعار پڑھے کہ یہ ہوا. تو عبداللہ ابن عباس کی جملہ کہتے تھے, ثم ماذا, کیا ہوا, آگے بڑھ. کارگزار آگے سنا, حضرت مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا, میں تو تلوار لی اور تلوار لے کے لڑکی کے گھر میں داخل ہو گیا اور لڑکی کو میں نے قتل کر دیا. اب آپ سے بھی اتنی درخواست ہے, حل لی من سبیل, میرے معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس اکیلے نہیں تھے, ان کی پورے شاگرد تھے. عطا ابن رباح فلا جو بھی ان کے ہم لوگ تھے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا, تیری ماں زندہ ہے؟ اشارہ کر دوں, ماں زندہ ہے؟ یہ کہا نہیں ہے. خالہ زندہ ہے؟ یہ کہا نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اکثر التوبہ واکثر من الاستغفار واکثر الحسنات ان الحسنات یذهبن السیئات. استغفار بہت کر, توبہ بہت کر, اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. نیکیاں بہت کر, اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. جا. اب وہ تو چلا گیا,
لیکن سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے شاگرد بڑے بڑے، انہوں نے کہا آپ نے ماں کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ میں مختصر سنا رہا ہوں آپ کو، مختصر شارٹ میں، لیکن 12:20 میں ختم کرنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، اور ہمارا دوسرا پروگرام ہے، یہ 2:20 میں ختم کرنا ہے ہم کو۔ تو عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ماں کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رو دیے اور ایک جملہ کہا، میں نے قرآن اور حدیث میں غوطہ لگایا۔ غواص کہتے تھے حضرت عمر عبداللہ ابن عباس کو، غوث یا غواص، ایک غوطہ لگانے والا، علم کے سمندر میں غوطہ لگا۔ میں نے علم کے سمندر میں غوطہ لگایا، قرآن پڑھی، حدیثیں پڑھی، تفسیریں پڑھی، میں اس منزل تک پہنچاؤں کہ کسی سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، ماں باپ کا قدم پکڑ لے، اللہ اسی وقت اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا۔ اس لیے میں نے اس سے کہا، اسی طریقے سے ابو ہریرہ والے عورت کا قصہ، اسی طریقے سے مرثد ابن مرثد کا قصہ، یہ سارے قصے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے میں کہتا ہوں کہ سارا مجموعہ استغفار کی کثرت کریں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔